جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. سواری کی گردن سے بھی زیادہ، یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہو تو سب سے قریب اونٹ کی گردن ہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور جو سننے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تعلیم نہ فرما دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو یہ وظیفہ بھی ہے، ہم نے اپنے صبح شام کے بلو کارڈ پہ بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسماء اعظم میں سے بھی ہے. اچھا، اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ واقعی اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب. اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے، اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے. علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے، لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑے وہ اس چیز پہ ہے کہ نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنے شروع کر دی کہ وہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا. دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث، وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی، وہ کہتے جناب اتنے تک گالی نہ کرو، اللہ ہے ہی اتنے. تو یہ دونوں ایگزیجریشنز ہیں، دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں، اور اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اتنی انٹرنیٹ پہ بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں استواء علی العرش والے معاملے میں. میرا خیال ہے احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت کا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعنی اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کے لیے کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتے. اور امام مالک کا اس حوالے سے ایک قول ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور میں نے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے دے دیا، مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے، اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اس ٹاپک کے اوپر. تو امام مالک کا قول جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا عرش پر استوا معلوم ہے. یعنی یہ ہمیں قرآن سے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے، مستوی ہے. عربی کو عربی رہنے دیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیفیت مجہول ہے، استوا معلوم ہے یعنی ہمارے علم میں ہے، کیفیت مجہول ہے یعنی کیفیت ان نون ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کی کوئی مثال بیان کر سکیں. اور سوال کرنا بدعت ہے، یعنی اس پر سوال کرنا کہ وہ کیفیت کیسی ہے، یہ بدعت ہے. تو استوا معلوم، کیفیت مجہول، سوال کرنا بدعت. اب یہ بدعتی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے. حنفی جو ہے وہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کو قید کر دیا اس کے اوپر. اور جو سلفی جو ہے وہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نالی میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، فلاں جگہ بھی اللہ ہے. دونوں نے عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے.
ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں، کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں، ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم سے غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر قرآن حکیم میں ہے تم جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ ہی کا رخ پاؤ گے۔ جب وہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئی تو بالکل واضح اس قسم کی آیات پھر سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ تو فزیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے نا، یعنی میں کسی کو جی تسی 300 تے چوتھا اللہ سی نال، تو اب آپ اس میں آپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائیں گے یہ۔ تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی، تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی انہوں نے کسی سلفیوں کے اسکول میں بچے کو داخل کر دیا، تو انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں جی اس دن سے اس نے اللہ نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اتنی دور ہے اوپر۔ تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں، یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے لوگوں کی، فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کے اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر صرف کا جو راگ لاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے۔ سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے۔ دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو علم کی دنیا ہے نا، اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بار بار یہ بڑا زبردست جملہ وہ بولا کرتے ہیں، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آپ علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں۔ تو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ۔ احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے۔ اور میں اسی لیے میرا جو مسئلہ نمبر 132 بھی استواء العرش کے بارے میں میرا ریکارڈ ہوا ہے، اس میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ ایمان لانا واجب ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کی ہے، کیونکہ امام مالک کا قول حنفی بھی پیش کر رہے ہیں سلفیوں کے رد میں اور سلفی حنفیوں کے رد میں، کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش معلوم ہے، ایمان لانا اس کے اوپر واجب ہے، یہ معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے۔ کیفیت جب مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے تو حنفی کہتے ہیں یہ سلفی جو سوال کرتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں نا جی علم مراد ہے فلاں مراد نہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بدعت میں مبتلا ہے۔ ادھر سلفی جو ہے وہ حنفیوں کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے تخت حکومت مراد لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں، یہ تعویل کر رہے ہیں۔ تو تعویلات تو دونوں طرف ہو رہی ہیں، اور اس میں احتیاط یہی ہے۔ اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا جماعت الدعوہ کے جو امیر ہیں حافظ سعید صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ اور منہج کے نام سے، باقاعدہ انہوں نے بھی یہی جملہ میرے والا لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش کس کیفیت میں ہے اور ہمارے ساتھ معیت اس کی کس کیفیت میں ہے، یہ ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا آسان ہے اس معاملے میں۔ تو باقی اب پھر تفصیلات کرنی شروع کر دی جائیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو اب آگے کوئی سوال کرے جب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو پیچھے کیا عرش خالی ہو جاتا ہے، تو اب اس میں کہیں گے جی کوئی نہیں، اب اس طرح کی ڈیٹیلز کون بیان کر سکتا ہے۔ پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، تو چلیں یہ انگلی سے آسمانوں کی طرف، تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے۔ امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا، کیونکہ زمین تو گول ہے، ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا کھڑے ہو کے تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا۔ تو میرے خیال ہے وہ آیت جو قرآن حکیم میں ہے تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، تو یہ سب سے بہترین عقیدہ ہے کہ اللہ کو تفویض کریں، ہمیں نہیں قیامت والے دن اس معاملے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اسی عقیدے پر ہی احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ تو ایمان لانا واجب ہے،
الرحمن علی العرش استوى، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہمیں ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اور ہم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم 4 نہیں ہوتے، 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ اور اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بعض مفسرین اس حد تک چلے گئے، انہوں نے کہا یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ پورا کانٹیکسٹ سورہ قاف کا پڑھ کے دیکھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم مرنے والے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ہم غافل تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں خود تعویلات کرتے جاتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر ہے اس کو فرشتے بنا دیتے ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے اللہ بنا دیتے ہیں، پھر دونوں کی آپس میں بھی رائے نہیں ملتی، آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اسماء و صفات کا، یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جب اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب کوئی مثل ہی نہیں اس کی شے، تو ہم کیسے اس کے لیے مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ رکھیں، اور نہ آپ اس ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ اس کو کہیں پر قید مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب مستوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے، عرش سے اوپر ہے، کتنا اوپر ہے اس کا کوئی کسی کو پتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی کا ایک راز ہے جو وہی جانتا ہے، ہمارے لیے ایمان لانا واجب ہے۔